السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 24 اکتوبر 1443 ہجری 17 ربیع الاول کو ڈاکٹر آصف عمری صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، اسلامی کونسلنگ اور فری فنڈ نان مسلمس ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر ڈاکٹر آصف عمری صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فضیلت کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور مدراس یونیورسٹی سے افضل العلماء کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور جامعہ عثمانیہ سے BA کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور میڈیکل فیلڈ میں BEMS کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ تلنگانہ اسٹیٹ میں جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ ہیں اور سٹی حیدرآباد اور سکندرآباد کے جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر آصف عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان نوجوانوں کی تربیت آخر کیوں ضروری ہے۔ ڈاکٹر آصف عمری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ومنہم قال علیہ الصلاۃ والسلام رجل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ محترم نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور اسلام کی مایہ ناز خواتین و طالبات، سب سے پہلے میں آپ تمام کا الف اسٹوڈیو میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے آج میرا عنوان سماعت کیا ہے، نوجوانوں کی تربیت آخر کیوں ضروری ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج پوری دنیا بے شمار مسائل اور بے شمار پریشانیوں سے، چیلنجز سے دوچار ہیں۔ ان حالات میں ایک طبقہ جو نوجوانوں کا طبقہ کہلاتا ہے، یہ طبقہ بھی بے شمار قسم کی گھناؤنی حرکتوں میں، بے دینی میں اور بد اخلاقیوں میں ملوث ہو کر دین سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں ان نوجوانوں کی تربیت کرنا آخر کیوں ضروری ہے، اس کا بس یہی جواب ہے کہ اگر ان نوجوانوں کی اصلاح نہیں کی گئی، ان کی تربیت نہیں کی گئی اور ان کو اسلامی نقوش پر اور اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں کروایا گیا، تو ان نوجوانوں کی تباہی اور بے راہ روی کا شکار آنے والی نسلیں بھی ہوں گی اور ملک و معاشرہ بھی بے شمار قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ تو نئی نسل کی تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح دور جدید کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اور کئی چیلنجز ہے
میں انشاءاللہ بالکل آپ کے سامنے افہام و تفہیم اور سوال جواب کی شکل میں کچھ باتیں رکھوں گا. وقت رہا تو کچھ سوالات کا وقفہ بھی رہے گا جس میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. تو ان نوجوانوں کے لیے کئی چیلنجز ہیں، کئی مسائل ہیں، کئی فتنے ہیں. اس میں سب سے پہلا ان نوجوانوں کا مسئلہ ہے میڈیا کا. میڈیا نوجوانوں کا ایک مسئلہ بھی ہے، مشغلہ بھی ہے. نمبر 2 موبائل، یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، بڑا چیلنج ہے. اور نمبر 3 فیشن پرستی، فیشن کی وبا. اور فیشن مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں تو عریانیت، بے حیائی، یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور نمبر 5 پر ان نوجوان طبقے کی تساہلی، غفلت، آرام طلبی، عیش و آرام میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور نمبر 6 پر ان نوجوانوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، فضول خرچیاں بھی ایک چیلنج ہے. اور نمبر 7 پر ایک بہت ہی گھناؤنا مسئلہ ہے، چیلنج ہے ان کے لیے، وہ ہے حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا. اور 8ویں نمبر پر یہ بھی بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہے آزادانہ اختلاط، کو ایجوکیشن کے ذریعے سے جو ماحول بن رہا ہے. اور خود تعلیمی ادارے بھی، یونیورسٹیز بھی، کالجز بھی ایک چیلنج بن گیا ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے. اور 10ویں نمبر پر خود ماحول اور سماج بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. 11ویں نمبر پر منفی رجحانات یعنی نیگیٹو تھنکنگ بھی مسئلہ ہے. اور 12ویں نمبر پر نوجوانوں کے عقائد اور بگاڑ ہے. اس طرح کئی مسائل اور چیلنجز ہے جس میں سے کچھ میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے. اب آپ ایک ایک چیلنج پر آپ غور کریں کہ ان چیلنجوں کا جواب کون دیں گے، کیسے دیں گے. سب سے پہلی بات تو میں مخاطب ہوں اس معاشرے کے، مسلم معاشرے کے سرپرستوں سے، والدین سے، ٹیچرز اور اساتذہ سے، اور ائمہ اکرام سے، مساجد کے ذمہ داروں سے، اور وہ لوگ جو واقعتاً ان نوجوان طبقے کے لیے کچھ فکر رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ ان کے اندر سدھار آئے. تو نوجوان طبقے کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کی تربیت نہیں کی گئی تو یہ سماج کے لیے، والدین کے لیے، اور ان سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وبال بن جائیں گے، مصیبت بن جائیں گے. تو سب سے پہلے میں ہمارے اسلاف کی تاریخ کا ایک نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کی میں پہلے وضاحت کرتا ہوں. قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف، اور اسی کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان طبقے کا ذکر فرمایا ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ کچھ نوجوان لوگ تھے، نوجوان طبقہ تھا جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا. پھر دوسری میں نے ایک آیت پیش کی، حدیث پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، جس میں سے ایک خاص طور پر اللہ کے نبی نے نوجوان طبقے کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جن کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزری. محترم حضرات و خواتین اور نوجوانوں، اور کیجئے پہلی آیت جو سورہ کہف کی ہے، اس واقعے کو آپ پڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر معاشرے کے نوجوانوں کو ہم دین سے واقف کروانا چاہتے ہیں، اور کروانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان کے اخلاق کو سدھارنا، ان کے عقائد کو سدھارنا، ان کی جو ہے سیرت و کردار کو سنوارنا، اور ان کے سلسلے میں جو ہے غور و فکر کرنا معاشرے کے سمجھدار اور سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے. اگر یہ اس نوجوان طبقے کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر پوری ملک کے اندر، معاشرے کے اندر تباہیاں پھیل رہی ہے اور پھیلتی رہے گی. تو سب سے پہلے ان کے ایمان کی درستگی کی، ایمان کی اصلاح کی فکر کرنا ہے.
سوال یہ ہے کہ اس کی فکر آخر کون کرے گا، ان نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کون کرے گا؟ تو سیدھی سی بات اس کی یہی ہے کہ جو ان کو دنیا میں لانے کا سبب بنے وہ ہے والدین، اور والدین نوجوان طبقے کی اصلاح کے سب سے اولین ذمہ دار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، قو انفسکم و اہلکم نارا، تم اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایسے اعمال کرنے سے بچاؤ اور ایسی برائیاں کرنے سے بچاؤ جو برائیاں ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، دوزخ کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ آج جو برائیاں معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوان طبقہ جو دھڑلے سے برائیوں میں ملوث ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں سے جو ہے ایمان رخصت ہو چکا ہے، یا کمزور ہو چکا ہے، یا پھر آخرت کا خوف نکل چکا ہے اور اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں رچا دی جائے، بسا دی جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی توحید اور ان جرائم کی جو سزائیں ہیں آخرت میں ملنے والی، چاہے وہ بدکاری کی سزا ہو، چوری کی سزا ہو، قتل کی سزا ہو، آج کیسے دھڑلے سے قتل ہو رہا ہے، بدکاریاں ہو رہی ہے، برائیاں فحش جو ہے پھیل رہی ہے، یہ اس بات کی جو ہے طرف اشارہ کر رہی ہے کہ معاشرے کے اندر سے حیا، غیرت رخصت ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو اب تم جو ہے جو چاہے وہ کرو، یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیا، بے غیرت لوگوں کے لیے ایک وارننگ دی ہے ان کی تباہی کی طرف۔ تو ہم نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں، جوانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ یہ جو حدیث میں نے سنایا ہے، قیامت کے دن جو 7 قسم کے کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان طبقے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نوجوان ہوں گے۔ کون سے نوجوان؟ جو اپنی جوانی کو جو ہے صرف اس کے جوانی کے جوش میں دیوانے بن کر دنیا کے لیے ایک مصیبت بن گئے ہیں، ویسے نوجوان نہیں، بلکہ کون سے نوجوان؟ وہ نوجوان جن کی زندگیاں جو ہے، جن کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری۔ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، نیک کاموں میں جن کی جوانیاں گزرتی ہے، یہ بڑے ہی ایمان والے اور بڑے ہی جو ہے اجر پانے والے نوجوان ہیں۔ تو آئیے محترم دوستو، نوجوانوں، ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت اور وقت کو غنیمت جاننے کی طرف تاکید فرمائی اور فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، حیاتی کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں اور میں جو ہے بوڑھا ہو کر مروں گا۔ اگر ہمارے نوجوانوں کا یہ خیال ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت جو ہے تم کو جو ہے آفتوں سے، عذابوں سے، مصیبتوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانیں، حیاتی کا قبل موتی کا، صحتی کا قبل سقمک، اپنی صحت کو، تندرستی کو غنیمت جانیں بیمار ہونے سے پہلے۔ یعنی آدمی جب صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے تو وہ آپے سے باہر رہتا ہے، اس کو جو ہے احساس نہیں ہوتا، جب وہ بیمار پڑتا ہے تب اس کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا یہ عقل مندوں کی علامتیں ہیں۔ وہ فراغی کا قبل شغلی کا، یعنی اب جوانی کے لمحات جو نوجوان وقت ضائع کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ان کی یہ جوانی کی عمر ہے اور جوانی میں جو ہے کھیل کودنا ہے، عیش و آرام کرنا ہے، جوانی کا غلط استعمال کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ یاد کریں ہمارے اسلاف کی تاریخ کو کہ جنہوں نے کیسے کیسے جوانی میں کارنامے انجام دیے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی ان کی زندگیاں دین کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں، اس ملک میں آنے والی
جو پہلے جو شخصیت ہے جن کی جوانی کی عمر بتائی گئی کہ 18 سال کا وہ نوجوان تھا، محمد بن قاسم، جنہوں نے ہند پر سب سے پہلے یہاں پر ہجرت کر کے یہاں کے لوگوں کو سدھارا تھا اور اپنی ایک حکمرانی کی تھی۔ تو اسی طرح شبابی کا قبل حرمی کا کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ یہ جوانی جو ملی ہے اس میں بہت زیادہ ہم کو چوکنا رہنا ہے، اور جوانی کی عمر ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ انسان کو بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ یعنی بچپن کی جو عمر ہوتی ہے وہ لاؤبالی پن میں چلی جاتی ہے، کھیل کود میں چلی جاتی ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ اور بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا، یعنی چاہتے ہوئے بھی کہ کچھ دین کا کام کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اللہ کی عبادت کرے، فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرے، لیکن آدمی ناتوان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں، تو اس وقت آدمی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے نوجوانوں، تمہاری یہ جوانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان جوانی کو جو ہے غنیمت جانتے ہوئے تم اگر پورے ہوش کے ناخن لے کر اور سمجھتے ہوئے کہ یہ جوانی کا ایک ایک پل ہم کو اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا ہے اور دین کی خدمت میں گزارنا ہے، انسانیت کی فوز و فلاح میں گزارنا ہے، ہم کو سب سے پہلے ایک اچھے انسان بننا ہے۔ آج نوجوانوں کا حال دیکھیے، ان کو دیکھنے سے کیا حالت ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جو میلاد کے موقع پر نوجوانوں نے جو اپنا ایک غلط تصویر پیش کی ہے، نہ صرف اپنی جوانی کی بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک شبیہ انہوں نے پیش کر کے پوری انسانیت کو داغدار، پوری مسلمانوں کو داغدار کر دیا ہے۔ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال نوجوان ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کی اصلاح کرنا، ان کو دین کی طرف لے آنا، ان کی عقائد کو درست کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کس کو؟ ماں باپ کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اور ان کے ذہن و فکر کو درست نہیں کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے لیے بھی وبال بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں جو ہے اجر و ثواب، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، انسان مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے علم ينتفع به، اگر مرنے والا انسان دنیا میں ہی اس نے دین کا علم حاصل کیا تھا، شریعت کا، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا تھا اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، تو دین کا علم اس کو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایصال ثواب کا طریقہ بتایا وہ یہ ولد صالح یدعو لہ، اگر ہمارے سرپرست، ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ لوگ اپنی زندگی میں ہی، مرنے سے پہلے ہی اپنے اولاد کو، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو دیندار بنائیں گے، بااخلاق بنائیں گے، باکردار بنائیں گے، تو یہ اولاد جب ان کے لیے دعائیں کریں گی، دعائیں خیر کریں گی، تو ماں باپ کے لیے، ان کے والدین کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ ولد صالح یدعو لہ، صرف اولاد مانگ لینا یہ کمال نہیں ہے، اولاد جو ہے صالح مانگنا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے، اور لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، لیکن نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اگر صالح اولاد مل جاتی ہے کسی کو تو بس اس کی دنیا بھی سدھر گئی اور آخرت بھی ان کے لیے اجر و ثواب ان کے لیے گھٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ ایسی دعائیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نیک اولاد یوں ہی نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے خاص طور سے جب عورتیں جو ہے شادی کے بعد وہ ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے جب وہ حاملہ ہوں تو وہ جو ہے نیک اور دیندار ان کو حمل ٹھہرے، اور پھر ان کے اندر جو ہے یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ان کے کردار میں دینداری ہوگی، جب کہ ان کی گفتگو میں جو ہے
توحید کی باتیں ہوگی، دین کی باتیں ہوگی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہوگا، تب جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہو۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم کے قدم جو ہے ہٹیں گے نہیں، یعنی جنت کی طرف بڑھ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کے بارے میں اس سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی ہم سے لا محالہ ضرور سوالات ہوں گے، باس پرس ہوگی، ہم کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے عمر دی تھی، کہاں تم نے عمر کو فنا کیا، کہاں تم نے عمر گزاری۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، عمر میں بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی اور بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن جو سیکنڈ کوشچن ہے کہ ان شبابہ فیما ابلاہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عمر میں، ہماری جتنی عمر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس پوری عمر میں اہمیت کس کو ہے؟ جوانی کی عمر کو ہے۔ تو جوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا خاص طور سے، کیونکہ ہوش والی زندگی ہوتی ہے، جوش والی ہوتی ہے، اور بچپن میں جو چونکہ آدمی لاشعور ہوتا ہے، بڑھاپے میں جو ہے بھول چک کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس لیے جوانی کی عمر کا جو مرحلہ ہے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے نوجوان بچوں پر، نوجوان لڑکیوں پر توجہ دینا، ان کی فکر کرنا، والدین کی، اساتذہ کی، علماء کی، خطباء کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سب مل کر اگر ان نوجوانوں کو سدھاریں گے، سنواریں گے، تو یہ نوجوان ملک کے لیے امن کا اور اتحاد کا گہوارہ بنیں گے۔ اور اگر ان کو ایسی چھوڑ دیں گے تو پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کی وجہ سے، مغربی جو کلچر ہے، مغربی جو سماج ہے، وہ آج نوجوانوں کو جو ہے تباہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے مسلم نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اگر آپ واقعتاً اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، مسلمان ہونے کا تم کو فخر ہے، اگر ایک مسجد ٹوٹتی ہے یا پھر جو ہے ایک لڑکی جو ہے غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے تو تمہارا جوش ایمان اتنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے، لیکن تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ تمہارا جو لائف اسٹائل ہے، تمہارا جو طرز زندگی ہے، اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ تم جو ہے واقعتاً مسلم ہو؟ تمہارا جو بال رکھنے کا جو انداز ہے، تمہارے جو لباس پہننے کا انداز ہے، تمہاری جو گفتگو ہے، تمہارے کھانے پینے کا جو طریقہ ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تم میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوانوں، میرا آپ کو اس کے تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ احساس دلانا ہے، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، اس سے تم نہیں، اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کی شبیہ بگڑ رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھارو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو۔ یقیناً اس جوانی کی عمر میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطی ہونا یہ معیوب بات نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غلطیوں پر اڑے رہنا اور اپنی اصلاح نہ کرنا، ماں باپ کی جو ہے بات نہ سننا، علماء کی بات نہ سننا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، نیک دوستوں میں نہ رہنا، بلکہ برے لوگوں میں، کیسے؟ جو ناچنے گانے والے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، منشیات کرنے والے ہیں۔ آج ایک بچے کو دیکھیے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 10 سال 11 سال کے بچے جو ہے سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، شراب کے بھی عادی ہو چکے ہیں، اور جو حقہ جو ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی کئی منشیات میں آج نوجوان جو ہے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے، ماحولیات جو ہے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کے مجرم کون ہیں؟ اولین مجرم ان کے والدین ہیں، اولین مجرم ہے یہ، کیونکہ انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو جو ہے کنٹرول میں نہیں رکھا۔ شروع میں بچپن میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے میں خاص طور سے آپ کو یہ بات کڑوی لگے گی، بچی ہے تو اس کو جو ہے ہاف پینٹ شرٹ پہنایا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لباس پہنایا جاتا ہے بچی کو کہ جو کہ جس سے اس کا جسم نظر آتا ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بچی ہے یہ۔ تو آپ بچپن سے ہی اگر اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو جو ہے بے حیائی کا لباس پہنائیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ اس کے عادی بن جائیں گے۔ اسی طرح نوجوان بچوں کو، ابھی تو بچہ ہی ہے، بچہ جو ہے ابھی 20 سال کا ہو گیا، ماں باپ کی نظر میں بھی بچہ ہی ہے، حالانکہ وہ بچہ نہیں ہے۔ بچہ تو وہ ہوتا ہے جس کو سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور جوان ہو چکا ہے، تو ہوش حواس میں ہے یہ، تو ان کو جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ پہلے بچوں کو ایمان سکھاؤ، عمل سکھاؤ، نماز کا عادی بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، تم اپنے 7 سال کے بچوں کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا عادی بناؤ کہا آپ نے، اور 10 سال کے ہو جائیں، کتنے سال کے؟ 10 سال کے ہو جائیں، اور وہ تمہارا بیٹا اور بیٹی اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فضربوہ، فرمایا کہ تم ان کو زجر توبیخ کر کے ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ یعنی 10 سال کی عمر سے اب نماز معاف نہیں ہے، لیکن آج ہمارے ماحول میں کیا ہے؟ بھی بچہ جو ہے 15 سال کا 18 سال کا ہوگا تو ابھی بچہ ہے، اس کو عادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ لڑکپن کی جو بچپن کی عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں ان کو جو ہے آپ جیسا چاہیں ویسا ڈھال سکتے ہیں۔ یہاں پر میں تو یہ بات کہوں گا کہ یہ نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہوں، یہ خود نہیں بگڑے ہیں، یہ تو فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ ہر انسان کی فطرت توحید ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ تو اس فطرت سے تم نے کیا کیا؟ ماں باپ نے اس کو ہٹا دیا ہے، اس کو بے حیا بنایا، بے پردہ بنایا، بے دین بنایا، فیشن پرست بنایا، عیش و آرام کا عادی بنایا۔ خود اٹھ گئے، نماز پڑھ لیے، پھر سو گئے، بچوں کو نہیں اٹھایا، نماز کا عادی نہیں بنایا، اور خود جو ہے دیندار رہے لیکن بچوں کو جو ہے دین کی طرف نہیں لائے، ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کیے۔ اس لیے ان نوجوانوں کی اخلاق اور کردار کو درست کرنے کے لیے والدین سب سے پہلے جو ہے ذمہ دار ہیں۔ وہ جو ہے اگر دیندار بنیں گے تو نوجوان بچے اور بچیاں بھی دیندار بنیں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ والدین، ماں باپ جو ہے بے دین ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی بے دین ہوتی ہے۔ یا میں یہ حدیث بھی آپ کو رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو فطرت پر، دین پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کے اندر اگر بے دینی ہے، بد اخلاقی ہے، وہ اگر غلط عقیدہ رکھتے ہیں، مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یہودیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہودی کلچر سے اور یہودی طور طریقے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، عیسائی منہج اور عیسائی طریقے کو جو ہے فالو کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر اسلام سے ہٹ کر اور ادیان جو باطلہ ہیں، باطل ادیان، نظریات ہیں، اس کے وہ عادی ہیں، تو اب ان کے گھر میں پیدا ہونے والی، پرورش پانے والی اولاد بھی ویسی ہوگی۔ اگر یہ بے دین ہے تو اولاد بھی بے دین ہوگی۔ تو ان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ گھر سے بچے جو ہے دیندار بن کر نکلیں۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین میں بھی سب سے پہلے ماں ہے۔ ماں کو پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ کہا گیا۔ اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ ماں کے اندر بگاڑ ہے، بچے بے دین ہیں تو ماں کے اندر بے دینی ہے، بیٹیاں بے حیا ہے، بے پردہ ہے تو سمجھو کہ اس کی ماں کے اندر خلل ہے، اس کے اندر جو ہے اخلاق نہیں ہے، حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، غیرت ماری گئی ہے۔ تو ایسوں کو جو ہے حدیث میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا، دیوس کہا گیا، یعنی نکما، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ، جو اپنے گھر میں بے دینی کو برداشت کریں، بد اخلاقی کو سہتے جائیں۔ بچے ہیں، کر رہے ہیں، ابھی تو جوان ہیں یہ، تو اس سے جو ہے ماحول بگڑتا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر سدھار آئے، ان کے اندر دینداری آئے، تو اس کے لیے کچھ میں آپ کے سامنے نکات رکھتا ہوں، کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں، تاکہ آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نوجوان بچے اور بچیوں کی تربیت کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ خود ماں باپ کے اندر زندگی کا مقصد اور نصب العین ہونا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کیوں جی رہے ہیں؟ آپ کے جینے کا، زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیوں جی رہے ہیں آپ؟ آپ کو کیوں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے؟ میرا نوجوان بچوں کے والدین سے سوال ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، اولاد کو جو ہے دیندار بنانا ہے اور اپنی آخرت سدھارنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے اخلاق نہیں ہے، اور پھر اولاد بھی آپ کی جو ہے ویسے ہی بنے گی۔ اگر آپ کے اندر دینداری ہے
یقینی ہے کہ آپ اس کی جستجو کریں گے، دین سے محبت ہو، دین کا جذبہ ہو، دین کی فکر ہوگی تو اولاد کو بھی دیندار بنائیں گے، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں اولاد کو بھی وہی بناتے ہیں۔ ناچنے والے ہیں تو اپنی اولاد کو جو ہے ناچنے والے بناتے ہیں، اگر جو ہے وہ کوئی اچھے کوئی فنکار ہیں تو ان کو بھی فنکار بناتے ہیں۔ اگر ماں باپ دیندار ہیں تو اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے دین کی فکر ہونا، دین سے محبت ہونا، اسلام سے محبت ہونا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر اسلام سے محبت نہیں ہے، اسلام خالی جو ہے ہمارے زبانوں پر ہے اور ہمارے جو ہے لباس میں ہے اور ہماری کچھ گفتگو میں ہے، ہماری ملاقاتوں میں ہے، تو اس کو اسلام نہیں کہیں گے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنا ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر چکا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس لیے سب سے پہلے زندگی کا مقصد ہم میں کا ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، آج پوری دنیا جو ہے خاص طور سے نوجوان طبقہ بگاڑ کا شکار ہے، بے راہ روی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس میں بشمول مسلم نوجوان بھی ہے۔ تو نوجوانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے ایک اچھے مثالی مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر پورے عالم اسلام کی پوری دنیا کے حالات سے آپ باخبر ہوں۔ کون جو ہے کیا کر رہا ہے، کیسے حالات ہو رہے ہیں، کیسے جو ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان کیا ہے، خود برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے ایمان پر، اسلام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے انٹرنیٹ پہ مشغول ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے خطرات بھی ہیں، بے شمار خطرات ہیں، کئی خطرات ہیں، کئی مسائل ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنا ہے، تبھی جا کر جو ہے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ مدد جو ہے ایسے ہی نہیں آئے گی۔ آج جتنی تباہیاں ہو رہی ہے، جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں۔ ٹوٹلی جو ہے ہم سب، بڑے چھوٹے، جوان، بوڑھے، سب جو ہے ایک ایسی دنیا میں ہیں ہم کہ ہم کو جو ہے اپنی آخرت کا احساس ہی نہیں ہے، اپنی عبادتوں کا احساس نہیں ہے، اور اپنے رب کو منوانے کی فکر نہیں ہے۔ رات و دن ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے بد اخلاقی کی ہے، ہمارے چال ڈھال ہمارے جو ہے بے دینی کے ہے، اور ہم سے جو ہے ہمارا پڑوسی جو ہے محفوظ نہیں ہے، اور پھر دین کی، اسلام کی ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ حالات میں ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کہ اگر نوجوان طبقے کو ہم سدھارنے کی فکر کریں گے، نوجوانوں کو تعلیم تربیت کے ساتھ ان کو داعی بنانے کی، اسلام کے مبلغ بنانے کی، اور ایک اچھے مسلمان بنانے کی فکر کریں گے، چاہے وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ہو۔ اسلام منع نہیں کرتا آپ کو بہترین جو ہے دنیا کے علوم و فنون سیکھنے سے، لیکن علوم و فنون سیکھنے سے پہلے، کسی علوم کے ماہر بننے سے پہلے تم اسلام کے ماہر بنو، اسلام کے جو ہے داعی بنو، اسلام کے مفکر بنو، اور اسلام کے مبلغ بنو، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے بنو۔ کتنے نوجوان ہیں کہ جن کو جو ہے سب پڑھنا آتا لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ کتنی لڑکیاں ہیں کالجز کی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں آتی، تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کریں گے کہ نوجوان اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی جوانی کو سمجھیں۔ آپ کی جوانی کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے۔ آپ چاہے تو اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوا کر انسانیت کے لیے بہترین جو ہے آپ جو ہے داعی بن سکتے ہیں، بہترین جو ہے سوشل ورکر بن سکتے ہیں، اور بہترین قائد بن سکتے ہیں، بہترین معلم بن سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے آپ سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے تھوڑا سا دور ہو جائیے۔ یقیناً انٹرنیٹ کی یہ دنیا، سوشل میڈیا آپ کو بہت ساری معلومات دے رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لاجک کام کر رہی ہے وہ آپ کے ذہن، فکر کو پورا غلام بنا رہی ہے۔ آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ غلام بن چکے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے
اشاروں پر ناچ رہے ہیں، آپ اس کے جو ہے تابع بن چکے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت اور ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں رہا۔ اس لیے آج نوجوان، آج جو ہے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کا قتل کر رہے ہیں۔ آج بچیاں کیا کر رہی ہے؟ ماں باپ سے بغاوت کرتے ہوئے کافروں سے، مشرکوں سے شادیاں کر رہی ہے۔ تو یہ ان کی تباہی کی ایک انتہا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، یہاں آئیں اور علماء سے رابطہ کریں، اور جہاں دینی حلقے قائم ہوتے ہیں، دینی محفلیں قائم ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ شریک ہوں، کیونکہ دین کی محفلوں میں شریک ہونے سے آپ کا دین اور ایمان جو ہے بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا اخلاق کیسے ہیں، آپ کا دین کیسا ہے، وہ آپ کے دوستوں سے، آپ کے سہیلیوں سے معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی، نوجوان اپنے دوست، اپنے سہیلیوں کے دین پر ہوتا ہے، یعنی ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں، ان کے جو کردار ہوتے ہیں، ان کی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں، اچھائیاں اس کو نہیں اپناتے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ آپ اچھے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے خاص طور سے لڑکے اور لڑکیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ منمانی زندگی چھوڑیں، مغربی کلچر کو جو ہے خیر بات کہیں، اسلام کی جو ہے باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں، قرآن کو تھامیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، اور امہات المومنین صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ کو اگر ناراض کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے لیے آفتیں ہیں، عذاب ہیں، مصیبتیں ہیں، ہمارا مستقبل تباہ ہے۔ اور آج جو آزادی نسوان کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، سب آزاد ہیں۔ اب تک لڑکیاں آزاد تھے، اب لڑکیاں بھی آزاد ہو گئی ہیں، اتنی آزاد ہو گئے ہیں کہ ان کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ یقیناً انتہائی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ماں باپ چاہتے ہوئے بھی آج کے اس ماحول سے ان کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ کیا کریں گے آخر؟ تو اس کے لیے بس یہی ہمارا جو ہے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اور ماں باپ خود نیک عمل اختیار کریں، ماں باپ جو ہے دیندار بنیں، خود دین کو اختیار کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، تو آپ کو آپ کی اولاد دیکھے گی، اس کا نمونہ بنے گی۔ لیکن آپ کے اندر دینداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو پھر آپ کی اولاد میں بھی دینداری اور اخلاق نہیں آئے گی۔ ان کے مزاج کو سمجھیں، ان کے نفسیات کو سمجھیں، ان پر ایسی عمر میں سختیاں بھی نہ کریں۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیار محبت کے ماحول میں زندگی ان کو جو ہے تربیت کریں، ان کے اخلاق کو سدھاریں۔ جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیسے پیارے الفاظ سے سمجھایا، یا بنیا کہا، یا یبنا، یبنی نہیں کہا، اے میرے بیٹے نہیں کہا، بلکہ بنیا کے لفظ میں وہ معنویت ہے کہ اے میرے پیارے، یعنی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو پیار کے الفاظ سے، محبت کے الفاظ سے ان کو مخاطب ہوتے ہوئے ہم جو ہے ان سے بات کریں، ان کے اخلاق کو سدھاریں۔ ایسا نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچی سے جو ہے فون ماں نے چھین لیا تو بچی نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ بچے سے جو ہے اس کے باپ نے جو ہے بائک چھین لیا تو بیٹا جو ہے خودکشی کر لیا۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ پہلے جو ہے تربیت کرنا سیکھیں، تربیت کے اصول سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیسی ان کی ایک ایک سنت میں اور ایک ایک بات میں کیسی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ نوجوان مسجد میں آتا ہے تو فوری جو ہے بیٹھ کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ جو ہے اس کو ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کس کو منع کیا؟ نوجوان کو منع نہیں کیا، بلکہ اس نوجوان کو ڈانٹنے والوں کو منع کیا۔ آپ نے تسلی سے اس کو پیشاب کرنے دیا، اس کے بعد بڑے اچھے انداز سے اس کو نصیحت کر دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیے کہ ایک نوجوان تو آ کے اللہ کے نبی سے دھڑلے سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ کیسا گھناؤنا سوال کیا اس نے۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے، چونکہ جوانی کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جذبات میں وہ لوگ قابو نہیں پا سکتے،
تو ان کے جذبات کو کنٹرول کرنا، ان کی نفسیات کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، ٹین ایج، انتہائی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس عمر میں ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے پہلے سرپرستوں کو، مربیوں کو ان کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا، ان کے مزاج کو، ماحول کو سمجھنا ہوگا کہ بچہ کہاں تک آگے نکل گیا ہے. اس لحاظ سے آپ اس کی جو ہے تربیت کریں تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ آپ کے یہ پیارے انداز سے، اچھی گفتگو سے آپ کی اولاد انشاءاللہ پھر جو ہے اصل کی طرف آئے گی، بااخلاق بنے گی، دیندار بنے گی اور شریعت کی پابند بنے گی. یہ چند باتیں تھیں جو نوجوانوں سے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اور پھر میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ بااخلاق بنائے، دیندار بنائے، ہر قسم کی گمراہی سے، بے روی سے ان کو محفوظ و مامون رکھے اور ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے ایک مثالی زندگی بنا دے اور وہ اپنے اخلاق کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا سکیں اور دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیں. ان کے سارے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہوئے ان کو اچھے سچے مسلمان اور دیندار شہری بنائے، اچھے شہری بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اب ہم یہاں ایک سوال بھائیوں کی جانب سے اور ایک سوال خواتین کی جانب سے لیں گے. سوالات کرنے سے پہلے میں چند رولز کہنا چاہتا ہوں. پہلا سوال آج کی اس ٹاپک پر ہی کرنے کی اجازت ہے. دوسرا، سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. تیسرا، آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. چوتھا، مخرر جواب دیتے وقت درمیان مداخلت نہ کرے. پہلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک ورکنگ وومن ہوں. میں بچوں کو پورے طریقے سے ٹائم نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میرا آدھے سے زیادہ ٹائم باہر نکل جاتا اور جب آتی ہوں تو اس کے بعد تھکان بھی ہو جاتی جس کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتی ہوں. اور یہ بات بھی میرے کو صحیح ایسا نہیں دکھتی کہ ماں میں کچھ غلطی ہے تو ہی بچوں میں غلطی. کئی سارے لوگ ہیں جو ماں باپ دین پہ نہیں رہتے لیکن بچے ماشاءاللہ بہت دیندار نکلتے اور بہت ہی نیک نکلتے، اور کئی بہت دیندار رہتے جن کے بچے نہایت ہی بدتمیز اور وہ نکلتے. تو میں سمجھتی ہوں یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے جو اولاد کو ملتی. ماں باپ کوشش کرنا یہ چیز الگ بات ہے کہ ماں باپ کوشش کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آج کے زمانے میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ماں باپ. اس لیے نہیں دے سکتے کہ گھر اور باہر دو سنبھالنا، یا پھر بچوں کے اسکول کچھ ماں ان پڑھ رہتی جو بچے کیا کر رہے، کیونکہ آج کل تو ہر چیز فون میں ہی ہو گیا. بچے کیا کر رہے نہیں دیکھ سکتے، آتے ہی چینج کر دیتے یا کچھ بھی رہتا، تو اس کو اتنا نہیں دیکھ سکتے، نہیں کور کر سکتے بچوں کو. اور جو بچوں کو زیادہ پابندی میں رکھتے، جب وہ باہر نکلتے تو وہ بہت زیادہ پھٹکے نکلتے. ان کو ہم گھر میں جتنا اندر رکھ کے جب بھی وہ لوگ اپنے فرینڈ سرکل میں یا کہیں باہر نکلتے تو اتنا زیادہ ہو جاتے کہ نان مسلم بھی اتنے زیادہ نہیں رہتے جتنے مسلم اس سے زیادہ باہر نکل جاتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہن کے 2-3 سوالات تھے. سب سے پہلے جو ہے وقت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وقت ہر ایک کے پاس جو ہے آج وقت کی بہت کمی ہے. ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے اور بچے جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکالتے. دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. آدمی ذمہ دار ہے، مسئول ہے اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں. عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر اور اپنی اولاد کے بارے میں. تو اس کو وقت دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے، ان کی اصلاح کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، تو پھر ہماری یہ جو ایکٹیویٹیز ہے، ہماری جو کوششیں ہیں وہ رائے گاہ ہو جائے گی. اس لیے کچھ نہ کچھ وقت دیں اولاد کے لیے تاکہ جو ہے ان سے مل بیٹھ کر ان کے دل کی باتیں سن سکیں اور ان کے مزاج کو جان سکیں اور ان کے اندر ان کی کیا طلب ہے، ان کی کیا فکر ہے
اور کیا جو ہے ان کے اشکالات ہیں اور کیا جو ہے ماں باپ کے تعلق سے وہ سوچ رکھتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ان کے مزاج نفسیات کو جاننے کی کوشش کریں. تو وقت دینا تو بے حد ضروری ہے. اور تیسری بات یہ کہ بعض ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بے دین ہوتی ہے. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے جو نظام بنایا ہے، جیسے کئی پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کی بیوی اور جو ہے اولاد نافرمان رہی ہے، اور کئی اولاد ایسی ہیں جن کے ماں باپ جو ہے بہت دیندار رہے ہیں. تو یہ دو بھی چیزیں اپنی جگہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدرات بنا دیا ہے. لیکن ہم جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو دیندار تھے، ہماری اولاد جو ہے بے دین رہی، بے دین ہو رہی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری بھی کوتاہی ہے. اب اگر وہ ہم ان کو دیندار بنانے کے باوجود بھی، دین کی تعلیم دینے کے باوجود، ماحول میں اچھا رکھنے کے باوجود بھی نہیں دین کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں یقیناً جو ہے ماں باپ کا بھی قصور ہے، اور اولاد کے لیے بہت بڑا جو ہے نقصان کا باعث ہے یہ. اور اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کے اچھے برے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہے کہ بعض جو ہے بعض کے جو ہے اولاد بڑی دیندار ہو جاتی ہے، ماں باپ جو ہے ان کو ماحول نہیں دیتے، تو یقیناً اس بچے کو جو ہے کہیں اور سے ماحول ملا ہوگا، کہیں اور سے تعلیم ملی ہوگی، یا پھر وہ فطرت پر گیا ہے. جیسا کہ ہر ایک کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہر ایک کی فطرت کیا ہے؟ دین ہے، اخلاق ہے، توحید ہے. تو وہ فطرت پر گیا ہے، اس نے سماج و معاشرے کو چھوڑ کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، وہ گھرانہ، وہ ماحول مشرکانہ تھا، بے دین تھا. تو اس ماحول میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ایک دیندار بنے ہیں تو وہ فطرت کی طرف گئے ہیں. تو ہر انسان فطرت کی طرف لوٹتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرت سے بغاوت کر کے بے دین بن جاتے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی زندگی کا اللہ تعالیٰ جیسے جس کو بناتا ہے، نیک بخت بناتا ہے، بدبخت بناتا ہے، یہ تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی بھر جو ہے دیندار رہتے ہیں، لیکن عین آخر وقت وہ بے دین بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخری وقت جو ہے دین اللہ کی طرف سے ان کو مل جاتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، پھر ان کی موت اور وفات جو ہے دین پر، ایمان پر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین سمجھنے کی اور اپنی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ جو ہے پورا آپ کے عنوان کو بہت اچھی طریقے سے کور کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا بولنا اور ہمارا سننا دونوں سے اللہ راضی ہو جائے. آمین. شیخ، یہ دوستوں کا جو ماحول ہے، ماحول کا اثر جو زندگی پر پڑتا بچوں کے، اب ایسے بچوں کو کہاں سے بچائے شیخ؟ جس ماحول میں چھوڑے وہ ماحول اچھا ہی نہیں لگ رہا، چاہے وہ دوست کی شکل ہو، چاہے وہ کزنس کی شکل رہو، چاہے وہ پڑوسی کی شکل رہو. اب ماحول تو دینا ہے، لیکن ہر جگہ ماحول جیسا ہم چاہ رہے اللہ کے کلام میں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، وہ ماحول نہیں مل رہا. اگر یہ ماحول ہم دیکھنے کی کوشش کرتے، دکھانے کی کوشش کرتے، تو ان کے بیچ میں ہم ایک اینٹک بنے کے شکل میں دکھ کے آ رہے ہیں. بولے ایسا یہ کیا ہے بھائی، تم لوگ کون سے زمانے کے ہے؟ بولے ایسا. تو اس میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے، بچے تو جتنی بھی ہو سکتے اپنے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک ماں باپ ہونے کے ناطے ان کو کیسے اچھے ماحول سے کیسے جوڑے، کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آئیں اچھا ماحول، اور کیسے بچائیں. اور کیونکہ اب ہر ایک سے رشتہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو پھر کیسے بچائیں بچوں کو؟ کہیں بھی جو ہے اچھے لوگ نہیں لگ رہے ہیں، تو پھر وہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آئیں ہم، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے ہماری موت جو ہے جنت والی بن جائے. بولے ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی نے بہت ہی بنیادی سوال کیا ہے. یہاں پر میں وہ حدیث رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. یعنی ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام اجنبی بن جائے گا. اجنبی لوگ اس کو نہیں جانیں گے، الا یہ کہ کچھ لوگ جو فطرتاً یا مطالعہ کر کے یا دین کا جذبہ رکھ کے حقیقی اسلام کو، حقیقی دین کو سمجھے ہوں. اور پھر آج کی نئی جنریشن، یعنی ایک 8-10 سال کے عرصے میں ایسی جو ہے تبدیلیاں آئی ہے کہ اللہ کی پناہ. بہرحال یہ
क़यामत की نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کی جو ہے بے عزت کرے گا یا ماں کو دھتکارے گا اور بیوی کی جو ہے اطاعت کرے گا، دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں جو آج پوری ہو رہی ہے اس کے یہ آثار ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو برحال اس سے محفوظ رکھے، فتنوں سے، آفتوں سے، بلاؤں اور مصیبتوں سے، جس کی آج لپیٹ میں دیندار طبقہ ایسے ہو گیا ہے جیسا کہ اجنبی. حدیث ہے فطوبیٰ للغرباء. تو جو لوگ دین کی بات، صحیح بات کریں گے، حق بات کریں گے اور جو اللہ کی رضامندی کی بات کریں گے، اللہ کی خوشنودی کی بات کریں گے، تقوی کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، تو یہ باتیں جو ہے ایسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، تو ہم سنتے رہتے ہیں، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے والوں کے ساتھ، کچھ ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ، اور ایسے لوگ جو وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کے اخلاق کو بگاڑتے ہیں، تو ایسوں کے ساتھ زیادہ ملنا بیٹھنا، تفریح کی باتیں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے ماحول میں بیٹھنے کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں. اور ان بے دینوں کے ساتھ جب آپ کی اولاد بیٹھے گی، ان کے ساتھ بیٹھے گی، تو آپ جو ہے کبھی ان کو قرآن لے کر بیٹھیں گے تو ان کو اجنبی معلوم ہوگا، بہت عجیب بات معلوم ہوگی. اس لیے ان حالات میں یقیناً اولاد کو جو ہے دین کی طرف لانے کی فکر جستجو کرنا اس دور کا جو ہے ماں باپ کے لیے وقت کا جہاد ہی ہے، جہاد سے بڑھ کر ہی ہے. کیونکہ ایسے ماحول میں جہاں پر ان پر حملے ہو رہے ہیں، دماغوں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک مائنڈ وار ہو رہا ہے، ان کے ذہنوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے اسلام کے خلاف جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے سوشل میڈیا پر پروگرام آ رہے ہیں، بچوں کے پروگرام دیکھیے، جوانوں کے پروگرام دیکھیے، مار دھاڑ کے ہے، عشق و معاشقے کے ہے، قتل و غارت گری کے ہے، بے حیائی کے ہے، ایسی چیزیں رات و دن جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن و دماغ پر وہی اثر بیٹھ جاتا ہے. یہاں تک کہ قرآن کی آیت کے مطابق کہ یہ دراصل کلا بل ران علی قلوبہم، یہ دل جو ہے ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، کیونکہ ماحول میں زیادہ ایسے ہی سب لوگ بن چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسی میں وہ ملوث ہیں، وقت اسی کو دے رہے ہیں. تو آپ اگر ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ، ایک آدھ گھنٹہ آپ ان کو سناتے ہیں تو بور محسوس کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ایک تو آپ جو ہے شروع سے ویسا ماحول نہیں دیے، یا پھر بچے جو ہے اتنے آزاد ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں، ہم کو اتنی معلومات ہے، ہمارے ماں باپ کو اتنی معلومات نہیں ہے. گویا ماں باپ کو جو ہے وہ جو ہے دیوانے سمجھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑے شانی سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ذہن و دماغوں کو جو اپیل کرنے والی چیزیں ہیں، وہ چیزوں کو ہم آج کے ماحول کے اور ضروریات کا جو ضروریات ہیں اس کے مطابق بھی ہم اپنے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس وجہ سے بچہ جو ہے ہماری بات کاٹ رہا ہے، ہماری بات کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہا ہے. وہاں پر کچھ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ رکاوٹ وہ جو حائل ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو جو ہے پھر مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ جب وقت دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو اپنا دوست سمجھ کر تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے داروغہ سمجھ کر اور اپنے آپ کو میں باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، یہ اپنا جو ڈھارس اور اپنی جو بڑائی دکھا کر اولاد کو تنبیہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اس سے آپ ان کی اصلاح نہیں کر پائیں گے اور بچے سمجھ نہیں پاتے. ان کو پہلے جو ہے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو آپ اپنا پہلے دوست بنائیے، تو وہ جو ہے آپ کو اپنا دوست سمجھیں گے، خیرخواہ سمجھیں گے. ہم نے کیا کیا، یہ چیز چھوڑ کر ان کے دنیا پرستوں کو دنیا پرست دوستوں کے حوالے کر دیا ہے. اب آپ ان کو تربیت کرنے کے لیے مختلف اینگل سے، مختلف مثالوں سے آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور دین کی صحیح افہام و تفہیم کرنے کی اور بچوں کو جو ہے سدھارنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو رہنمائی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو عطا فرمائے.
ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے لڑکیوں کے لیے کہاں تک فریڈم ہے اسلام میں, کیا کر سکتے, کتنی فریڈم ہے بچیوں کے لیے؟ جیسا اب بوائز کے لیے وہ لوگ دوستوں کے ساتھ جا سکتے, پھر سکتے, پکنک پہ جا سکتے, مطلب معلوم مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, لیکن پھر بھی کچھ تو ہوں گا فریڈم تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ یا کچھ, تو وہ کہاں تک ہے اسلام میں بچیوں کے لیے؟ جی ماشاء اللہ, لڑکی کا بڑا اہم سوال ہے, اچھا ہے. اس کے لیے میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بتاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ کلها عورۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نور میں, سورہ احزاب میں اور سورہ نساء میں اور دیگر صورتوں میں خواتین کے لیے, طالبات کے لیے, لڑکیوں کے لیے کچھ رہنمایانہ اصول ہے, کچھ گائیڈنس بتائے گئے ہیں کہ گھر میں کیسے رہیں, باہر کیسے رہیں, پھر باہر جانے کے لیے, گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیا کنڈیشن ہے. تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ وقرنا فی بیوتکن, عورت کو اس کے گھر کی چار دیواری میں رہنے میں ہی عافیت ہے. گھر اس کے لیے بہترین قلعہ ہے, اس کی عفت, اس کی عزت, اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے, اس کی خوبصورتی کی سلامتی کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کیا ہے, گھر ہے. اور گھر کو جو ہے اس کے لیے قلعہ بنایا گیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو چیزیں ہیں وہ مساجد ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدھا. سب سے بدترین یعنی جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو, بہت ہی قبیح ہے, وہ بازار ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں مرد کم رہتے ہیں, عورتیں زیادہ ہیں. آپ دیکھیے, لڑکیاں زیادہ ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, حالانکہ ان کو گھروں میں رہنا ہے. اور مرد جو ہے ان کو آزاد ایسے چھوڑ دیے ہیں. پہلی تو یہ کہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے, ضرورت کے سامان نہیں لا کر دیتے, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. مرد اس کے گناہ گار ہیں, مجرم ہے پہلے تو. اب عورت, ابھی لڑکی نے جو سوال رکھا ہے کہ جس طرح مردوں کو آزادی ہے گھومنے پھرنے کی, چلنے پھرنے کی, آنے جانے کی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بچے جو ہے گھر سے باہر نکل کر بے حیائی کے کام کریں؟ کیا گھر سے باہر نکل کر بے دین بن جائیں اور پھر لوگوں کو تکلیفیں دیں؟ تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مکمل آزاد ہیں. ہم اللہ کے دین کے, شریعت کے پابند ہیں, مرد ہو یا عورت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو قید خانہ ہے. قید خانہ یعنی جیل. جیل کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ جو ہے اصول کنڈیشن ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ جیل میں رہیں گے. تو دنیا میں بھی مومن ہم ایسے ہی رہیں گے. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین کو خیر چھوڑ دیں گے, بے حیا بن جائیں گے. لباس کی جو حدود و قیود بتائے گئے ہیں عورت کے لیے, جو کنڈیشن بتائے گئے ہیں, لباس کسے کہتے ہیں, حجاب کس کو کہتے ہیں, کون سا حجاب شرعی حجاب ہے, یہ بھی چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اور گھر سے باہر نکل رہے ہیں الا یہ کہ سخت حاجت ہے, ضرورت ہے, تو اپنے محرم کے ساتھ یعنی اپنے باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ جو ہے جائیں ضرورت کے تحت. ایسا نہیں کہ ہر وقت جو ہے باہر نکل رہے ہیں, باہر گھوم پھر رہے ہیں. اب سہیلیوں کے ساتھ جانا جہاں پر صرف لڑکیاں ہوتی ہیں, عورتیں پورے بازاروں میں جا رہی ہیں, پکنک کو جا رہی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہے ہیں, محرم ہے ساتھ, تو اس کے لیے بھی حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور شریعت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے, پھر بے حیائی کے کام سے بچتے ہوئے ہم کچھ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسی کنڈیشن کے ساتھ. اگر یہ کنڈیشن کے ساتھ ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتی ہیں. اس لیے عورت کا اگر وہ اکیلی تنہا حج بھی کرتی ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا. جب حج جیسی عبادت کے لیے اتنی کنڈیشن ہے, تو آپ پکنک کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر کیسے آپ کو ایسی اجازت ملے گی؟ اس لیے اسلام جو ہے عورتوں کی جتنی حفاظت اسلام نے کی ہے
اور جتنے احسانات عورتوں پر اسلام نے کیے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں. یہ آزادی کو جو ہے غلط استعمال کرتے ہوئے آج دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی، یورپ کی کیا صورتحال ہے، کیسی جو ہے برائیاں وہاں پر پھیلی ہوئی ہے. اگر کیا آپ وہی چاہتے ہیں کہ ایسی برائیاں جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ ہمارے مسلم معاشرے میں پھیلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلم خاتون، کوئی مسلم لڑکی جو ہے اس کو نہیں چاہے گی. تو پھر اسلام کے سائے میں آئیں، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے اصول اور ضوابط کو اپنائیں. اسی میں عافیت ہے، سلامتی ہے اور اسی میں نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.